ناز بلوچ میڈم. Thank you, Speaker Saab, for letting me speak on this most important matter, the most important issue. Speaker Saab, I think that the reduction in the budget of HEC, poor education policy of a government which would always speak for the youth of Pakistan. It's very unfortunate when I go through the reduction and the cut in the HEC funds, be it the PSTP or the other grants. اگر آپ دیکھیں تو HEC کی جو ڈیمانڈ تھی allocation کی, that was 104 billion, but the government allocated only 64 billion. That shows a 40% of cut. And when we talk of the PSTP of HEC, we see that the demand was 42.6 billion, but the government allocated only 29.4 billion. یعنی کہ یہ جو تعلیم ہمارا اثاثہ ہے, اور جس طرح مجھ سے پہلے میری ساتھی جو ممبران ہیں انہوں نے بھی اس پہ ذکر کیا, روشنی ڈالی, تعلیم کے اوپر انویسٹ کرنا یہ ہر کامیاب قوم کی نشانی ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ایک ایسے وقت میں جب کووڈ سے دنیا بھر میں لوگ متاثر ہیں, اور ہم اپنے ملک کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو اس کا اثر ہے, افیکٹ ہے, وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر پڑتا ہے. ان کی ایک جو سوچ ہے, اور آگے آنے والے وقت میں ایک مینٹلی ڈپریشن کا جو ایک دور آنے والا ہے اس کے بعد, اس کو ہم کس طریقے سے کیٹر کریں گے, یہ منحصر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, اور آنے والی نسلوں کو کس حد تک تعلیم کے لیے ان کے لیے راستے آسان کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے بہت دکھ ہے اسپیکر صاحب اس چیز کا, اور میں آپ سے خصوصی طور پہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہتی ہوں, جو گزشتہ دنوں میں بلوچستان میں طالب علموں کے ساتھ رویہ ہوا, آن لائن ایجوکیشن کے لیے فیسلٹیز جب نہ ہوں, جب دور دراز علاقوں میں بیسک بنیادی سہولتیں ریسورسز نہ ہوں, نہ بجلی ہو, نہ پانی ہو, نہ انٹرنیٹ کی سہولتیں ہوں, وہاں پہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے تھرو ان کے امتحان لینے کی بات کریں اور آن لائن ایجوکیشن کی بات کریں, تو پھر سڑکوں پہ نکلیں گے, وہ اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کریں گے. اور افسوس کی بات ہے کہ جہاں آپ بات تو ریاست مدینہ کی کرتے رہے, لیکن اب آپ کو وقت ملا کچھ کر دکھانے کا, تو اسٹوڈنٹس کو جس طرح زدوکوب کر کے مین ہینڈل کیا گیا, اسپیسیفکلی وہ جو خواتین, جو بچیاں ہیں, جو ہماری بلوچستان کی بہنیں ہیں, ان کو جس بے دردی سے دھکے دیتے ہوئے پرزنر وین کے اندر ان کو دھکا دیا گیا, جو ان کو مین ہینڈل کیا گیا, اس کی میں شدید مذمت اس فلور پہ ہو کر کرتی ہوں. یہ کہیں پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس جو اپنے حقوق کے لیے نکلے, اور اس پہ ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ ایجوکیشن منسٹر میری بات کو بھی غور سے سنیں, کیونکہ اس وقت شاید وہ کہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ایک اہم مسئلہ ہے, اس کی طرف وہ توجہ بھی کریں, اور نہ صرف اس کی مذمت حکومت کو کرنی چاہیے, بلکہ یقین دلانا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کی پریکٹسز نہیں ہوں گی, ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر زور آزمائی نہیں ہوگی, ان کے لیے تعلیم کے مواقع آپ کریٹ کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جناب اسپیکر, ہم نے دیکھا کہ اس بجٹ کے اندر جو نیشنل ٹریننگ بیورو ہے اسلام آباد میں, اس کے لیے کچھ بھی مختص نہیں کیا گیا. There is no amount that has been allocated for the National Training Bureau Islamabad. Then we talk of the education, uniform policy education. جس طرح مجھے بھی میرے بھی علم ہے کہ آپ خود ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ سے بہتر یہ بات کون سمجھ سکتا ہے کہ یونیفارم ایجوکیشن پالیسی جو کہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو رہا ہے کئی سالوں سے, اس کے اوپر افسوس کی بات ہے کہ اس سال بھی ہم نے کچھ چیز نہیں ہوتے ہوئے دیکھی, اور بلکہ یہ سنا کہ کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگلے سال, تو یہ اگلا سال کب آئے گا؟ جو یہ بڑے بڑے وعدے کیے گئے ان کے اوپر اگلا سال کب آئے گا؟ پھر ڈیولپمنٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیر از نو نیو یونیورسٹیز. اس سال کوئی نئی there is no new university added into the recurring grant stream of HEC during the fiscal year of 2020-2021. This is very unfortunate and this is very sad. اسپیکر صاحب, پھر ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری اسپینڈنگز ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر, ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن
اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے اوپر خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اس کے اوپر نہ صرف اسلام آباد, ناٹ اونلی دی کیپٹل بٹ ایوری ویئر اکراس پاکستان, اینڈ اسپیشلی وین آئی ٹاک آف ایجوکیشن اٹ ہرٹس می موسٹ اسپیکر صاحب, جب میرا دل زیادہ دکھتا ہے جب میں بلوچستان کی بات کرتی ہوں, کیونکہ ہم بلوچستان لوگوں کو مزید ڈپرائیو نہیں رکھ سکتے. یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ڈیو شیئر دے اس صوبے کو, کیونکہ اس صوبے سے ہمیں گیس تو چاہیے, ہمیں ریسورسز تو چاہیے, معدنیات تو چاہیے, لیکن جب اس صوبے میں قلم کی بات ہوتی ہے, جب اس صوبے میں تعلیم کے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہ ہونا یہ حکومت کی بہت بڑی فیلئر ہے. اسپیکر صاحب, اور میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا اسپیکر صاحب کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا جائے گا, تو یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ یہ اب کب ہوگا, کیونکہ 2 سال تو گزر گئے, یہ نہ ہو سکا. بہرحال اس کے علاوہ ٹائیگر فورس جو ہے, اس کی میں سمجھتی ہوں کہ ٹائیگر فورس پہ آپ توجہ دینے کے بجائے نوجوانوں پہ, پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل پہ, ان کی تعلیم پہ, ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کریں. اور ایک اہم بات کی طرف اسپیکر صاحب میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں, بہت ہی اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اسکالرشپ دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو ہر ملک کے, اور ہمارے جتنے ایمبیسڈرز بیرون ملک موجود ہیں, اور بہت سو سے میرے رابطے ہوئے, ملاقات ہوئی, تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں جب ان ممالک میں ایجوکیشن کے اسکالرشپ کے لیے پاکستان کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں, اپرچونٹیز ہوتی ہیں, سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں, تو یہاں سے رسپانس نہیں دیا جاتا. اسپیکر صاحب, حالیہ دنوں میں خود ملیشیا میں گئی تھی, تو وہاں پہ بھی مجھے ایمبیسڈر کی طرف سے یہی پاکستانی سفیر کی جانب سے شکایت ملی کہ ہائر ایجوکیشن میں اور انجینئرنگ کے لیے یا میڈیکل کے لیے اسکالرشپ جو دی جاتی ہے, اس میں وہاں سے رابطہ کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان سے ان کو رسپانس نہیں ملتا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. تو کیوں ہم اتنے اہم موقع, ایسے مواقع جو دوسرے ملک استعمال کر کے اپنے نوجوانوں کو بھیجتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو وہ جو ڈپرائیوڈ اسٹوڈنٹس ہیں, جو اچھی اعلیٰ معیاری تعلیم کے لیے پیسہ نہیں لگا سکتے, ان کے لیے اگر فری سہولت ہے تو وائی ناٹ وی اویل دس اپرچونٹی. اسپیکر صاحب, تھینک یو سو مچ. جی رومینہ